اسٹوڈنٹ آج ہم انزائم کے چیپٹر جو ہمارا پچھلے لیکچر میں ہم لیکچر نمبر 1 کو ڈسکس کر چکے ہیں. آج لیکچر نمبر 2 کو پڑھیں گے اور آج ہم پڑھیں گے کہ انزائم جو ہیں ان کے کہاں کہاں پر استعمال ہوتے ہیں ہمارے روزمرہ زندگی میں, اور دوسرا ایسے کون سے عوامل ہیں جو انزائم کی روزمرہ زندگی پر جو انزائم کی کام کرنے کی رفتار ہوتی ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. تو آج ان عوامل کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ انزائم جو ہیں وہ کہاں کہاں پر استعمال ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے خوراک کی صنعت کی بات کرتے ہیں. دیکھیں اسٹوڈنٹ, خوراک کی صنعت میں انزائم کا بہت بڑا کردار ہے. ہم اپنی ڈیلی لائف میں بہت سی ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو اسی انزائم کی بدولت ہی بنی ہیں. جیسا کہ آپ ڈبل روٹی کھاتے ہو, بنس, ٹھیک ہے, نان ہو گئے, اور یہ جو بیکری کی جتنے بھی چیزیں آپ کھاتے ہیں بیکری میں جو مختلف قسم کے پروڈکٹ آپ کو ملتے ہیں, یہ سارے کے سارے دراصل کس قسم کے بنے ہوتے ہیں, انہیں انزائم کی مدد سے ہی بنے ہوتے ہیں. تو بیکری کا جتنا بھی سامان ہوتا ہے اس میں انزائم ہی استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو یہ میں بتا دوں, بنس, اچھا, اس کے بعد یہ ہو گیا نان, اس کے بعد یہ جو کیک ہوتے ہیں, برتھ ڈے کیک ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سے چیزیں جو ہیں وہ انہیں انزائم کی بدولت بنی ہیں. پھر بات کرتے ہیں مشروبات کی صنعت. مشروبات کی صنعت بھی یہ اچھی خاصی, اس سے لوگ آمدنی کماتے ہیں. خیر اس سے جو مشروب بنتی ہے دراصل اس کا ہم مسلمانوں میں تو ممنوع ہے, جیسا کہ شراب ہے, جو شراب جسے ہم الکوہل کہتے ہیں. مشروب کون سا مشروب؟ الکوہل. الکوہل دراصل انہیں انزائم کی بدولت ہی بنائی جاتی ہے, اور الکوہل کی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جس سے لوگ بہت بڑا پیسہ کماتے ہیں. تو اس کے اندر انزائم اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اس کے بعد کاغذ کی صنعت کی بات کریں تو اسٹوڈنٹ جو آپ کی بکس ہوتی ہیں یا جس کے اوپر آپ لکھتے ہو, یہ سارے کاغذ بھی انزائم کی بدولت ہی بنتے ہیں. انزائم جو ہیں یہ کاغذ کی لکڑی کا جو گاڑھا پن ہوتا ہے اسے کم کرتے ہیں, جس سے کاغذ بنانے میں کیا ہوتی ہے, ہمیں آسانی ہوتی ہے. اگلا جو استعمال ہے وہ ہے بیولوجیکل ڈٹرجنٹس, یعنی کہ آپ اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی چیز سے داغ کر کے دھونے میں بھی کیا ہوتے ہیں, انزائم استعمال ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم بیولوجیکل ڈٹرجنٹس کہتے ہیں. دیکھو ایک انزائم ہوتا ہے پروٹیز. ایک انزائم ہے. پروٹین انزائم کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کپڑوں پر جو پروٹین کے دھبے ہوتے ہیں, پروٹین کے دھبے, اب ہمیں تو پتہ نہیں کہ کون سے دھبے کون سے پروٹین کے ہیں, یعنی کہ کپڑوں پہ بہت سارے دھبے لگتے ہیں جن کی نیچر پروٹینس ہوتی ہے, وہ پروٹین والے ہوتے ہیں. تو پھر وہاں پر ہم ایک انزائم ڈال دیتے ہیں, انزائم پروٹیز. یہ انزائم پروٹیز جا کر اس پروٹین کو جا کر ڈائجسٹ کر لیتا ہے, اور جب اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے تو وہ داغ سارا دھل جاتا ہے. اس طریقے سے ایک اور انزائم ہے لائپیز. لائپیز انزائم جو ہوتا ہے چکنائی زیادہ تر, ٹھیک ہے, لپڈ کو کہہ رہے ہیں. تو یہ جو برتن ہم دھوتے ہیں اس کے اوپر چکنائی وغیرہ, اس کو دھونے کے لیے جو ہے وہ یہی کون سا انزائم, لائپیز انزائم استعمال ہوتا ہے. اس طرح سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹیلی ویژن پہ اشتہار آ رہا ہوتا ہے, کوئی میں صابن کا ہوتا ہے, برتن دھونے والا صابن کا, تو وہ ایسے ڈراپ ڈالتے ہیں, اس کا جو ہی ڈراپ ڈالتے ہیں برتن کے اوپر جو آئل ہوتا ہے وہ ایسے سائڈ ہو جاتا ہے. تو دراصل وہی انزائم ہوتے ہیں جو کہ اس داغ کو دھونے میں استعمال ہوتے ہیں. تو انزائم کی کچھ ویسے تو بہت سارے استعمالات ہیں, کچھ استعمالات جو آپ کی بک میں ڈسکس کیے گئے وہ یہاں میں ڈسکس کر دیے ہیں, تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ چکے ہوں گے. آگے ہم بات کرتے ہیں انزائم کی رفتار پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون کون سے ہیں. تو ہم بات کرتے ہیں, دیکھیے اسٹوڈنٹ, انزائم جب ہمارے جسم میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو کام کرنے کے لیے بھی مخصوص انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے. اگر انہیں وہ انوائرمنٹ نہیں ملتا تو وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتے. جس طریقے سے سب سے ہم یوں سمجھیں کہ جو چیز, جو عوامل, جو فیکٹر انزائم کے کام پر اثر انداز ہوگا, ہم اسے کہیں گے کہ وہ انزائم کے کام پر اثر انداز ہونے والے عوامل میں وہ شامل ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلا جو فیکٹر ہے, جو عوامل ہے, وہ ٹمپریچر ہے.
ٹمپریچر کی اگر ہم بات کریں تو میں آپ کو یوں بتاؤں کہ ہمارے جسم انسانی جسم کا جو نارمل درجہ حرارت ہے وہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، اور اگر ہمارے جسم کا درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر ہونا شروع ہو جاتا ہے یا نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے تو انزائم کی رفتار پر یا انزائم کے کام کرنے کی سطح جو ہوتی ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے، یا وہ انزائم کے کام کی رفتار رک جاتی ہے یا سلو ہو جاتی ہے، یا انزائم ہی خود ختم ہو جاتے ہیں یعنی ڈی نیچر ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ انزائم کو کام کرنے کے لیے آپٹیمم ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے۔ اب آپٹیمم ٹمپریچر کیا ہے؟ آپٹیمم ٹمپریچر کہتے ہیں کہ وہ ٹمپریچر کی یوں سمجھ لو کہ ٹمپریچر جس ٹمپریچر پر انزائم کا کام زیادہ سے زیادہ ہو وہ والا ٹمپریچر کیا کہلاتا ہے؟ آپٹیمم ٹمپریچر کہلاتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے کسی انزائم کے اپنے ٹمپریچر کو جانچنا ہے تو آپ دیکھیں کہ کس ٹمپریچر پر انزائم زیادہ سے زیادہ کام کر رہا ہے، یعنی اس کی ایفیشنسی بڑھ چکی ہے، سلائڈ بڑھ چکی ہے، تو وہ والا ٹمپریچر ہوتا ہے انزائم کا آپٹیمم ٹمپریچر ہوتا ہے۔ تو جب آپ انزائم کو آپٹیمم ٹمپریچر دیں گے تو انزائم بہتر طریقے سے اپنا کام سارا انجام دے گا۔ ہاں اگر آپ ٹمپریچر کو بڑھاتے جا رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ جب آپ ٹمپریچر بڑھاؤ گے انزائم کی کام کی رفتار بڑھ جائے گی، لیکن اگر آپ زیادہ بڑھاؤ گے تو انزائم کے مالیکولز میں ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے، ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹکراؤ پیدا ہونے کی وجہ سے سارا کا سارا انزائم کے مالیکول جو ہوتے ہیں وہ ٹکرانے سے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور انزائم ٹوٹ جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں انزائم کا ڈی نیچر ہو جانا، انزائم کا مر جانا، ٹوٹ جانا۔ تو یہ انزائم کا ڈی نیچر ہو جانا کہلاتا ہے جب آپ ٹمپریچر کو ایکسٹریم تک لے جائیں گے، حد سے زیادہ لے کے جائیں گے۔ اس کے بعد اگلا فیکٹر ہے سبسٹریٹ کنسنٹریشن۔ سبسٹریٹ کنسنٹریشن میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں فرض کریں اگر ہمارے پاس انزائم موجود ہیں، چلیں فرض کریں 5 انزائم ہمارے پاس موجود ہیں، تو ہم سبسٹریٹ لے آتے ہیں، سبسٹریٹ آئیں گے، انزائم کے ساتھ ریئیکشن کریں گے اور پروڈکٹ بنا کے چلے جائیں گے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم انزائم کی تعداد نہیں بڑھاتے، ہم سبسٹریٹ کی تعداد کو بڑھا دیتے ہیں۔ اب سبسٹریٹ کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، انزائم ہمارے پاس بھی 5 ہیں، تو کیا ہوگا کہ 5 سبسٹریٹ آئیں گے، وہ انزائم کے ساتھ جڑیں گے، ریئیکشن کریں گے اور چلے جائیں گے۔ لیکن جب تعداد زیادہ بڑھ جائے گی تو 5 سبسٹریٹ تو جڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اس کی انزائم کی ایکٹیو سائٹ کو بیزی رکھا ہوا ہے، اور باقی اور انزائم سبسٹریٹ جو وہ ویٹنگ میں ٹھہرے ہوئے ہیں کہ ایکٹیو سائٹ خالی ہو تو ہم پھر اس کے ساتھ جا کر ریئیکشن کریں۔ نتیجے میں کیا ہوگا؟ ریئیکشن کی رفتار سلو ہو جائے گی، ریئیکشن کی رفتار کم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ تو سبسٹریٹ کی مقدار بھی اثر انداز ہوتی ہے کس کے اوپر؟ انزائم کے کام کی رفتار پر۔ تو اگر ہم انزائم کو بڑھا دیں گے تو پھر ظاہری بات ریئیکشن مزید تیز ہو جائے گا، لیکن اگر ہم انزائم کی مقدار کو کانسٹنٹ رکھیں گے، مستقل رکھیں گے، سبسٹریٹ کی مقدار کو بڑھاتے جائیں گے تو ایک وقت یہ ہوگا کہ جب سبسٹریٹ کی مقدار بڑھائے گی ریئیکشن تیز ہوگا، لیکن جب حد سے زیادہ تعداد بڑھا دیں گے تو سبسٹریٹ کو خالی ایکٹیو سائٹ نہیں ملے گی، نتیجے میں ریئیکشن تیز ہوگا ہی نہیں، ریئیکشن کیا ہو جائے گا؟ سلو ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ سبسٹریٹ جو ہوتا ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے کس کے اوپر؟ انزائم کے کام کرنے کی صلاحیت کے اوپر۔ نیکسٹ جو عوامل ہے وہ ہے پی ایچ۔ پی ایچ کہتے ہیں کہ اینٹی لاگ آف ہائیڈروجن آئنز، ہائیڈروجن آئنز کی مقدار کا بڑھنا۔ ٹھیک ہے، تو اگر کیا ہوتا ہے ہائیڈروجن آئنز کم ہوں گے تو وہ میڈیم تیزابی ہو جائے گا، اگر زیادہ ہوں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ الکلائن ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اب کیا ہوتا ہے کہ یا میرے خیال میں بھول رہا ہوں شاید کہ جو اگر ہائیڈروجن کی تعداد بڑھتی جائے گی تو وہ تیزابی ہوگا اور کم ہوگی تو وہ الکلائن ہوگا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ انزائم کو بھی کام کرنے کے لیے مخصوص میڈیم چاہیے ہوتا ہے۔ کوئی انزائم تیزابی میڈیم میں کام کرتے ہیں تو کوئی انزائم الکلائن میڈیم میں کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب جو پیپسن انزائم ہے یہ تیزابی میڈیم میں کام کرتے ہیں، کو تیزاب وہ میڈیم جو تیزابی ہوگا اس میں کام کرے گا۔ اگر جس ماحول میں تیزابی میڈیم نہیں ہوگا یہ پیپسن اس ماحول میں کام کرے گا ہی نہیں۔ اس طریقے سے ایک اور انزائم ہے ٹرپسن، یہ الکلائن میڈیم میں کام کرتے ہیں، اگر اس کو تیزابی میڈیم دیں گے تو یہ اس میڈیم میں کام نہیں کرے گا۔ تو یہ پی ایچ جو ہے یہ پی ایچ بھی اثر انداز ہوتی ہے اس کی انزائم کے کام کرنے کی صلاحیت کے اوپر۔
تو لہٰذا جو انزائم جس میڈیم میں یعنی پیپسین ہے وہ کم پی ایچ میں کام کرتا ہے، ٹرپسن جو ہے وہ زیادہ پی ایچ میں کام کرتا ہے، تو ان کو یہ والی پی ایچ ملے گی تو کام کریں گے، ادروائز کام نہیں کریں گے۔ لہٰذا ایک آپٹیمم پی ایچ ہوتی ہے، اس آپٹیمم پی ایچ کے اوپر یہ انزائم کام کرتے ہیں، ادروائز یہ کام نہیں کرتے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ کچھ عوامل تھے جو انزائم کے کام کرنے کے رفتار پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس طریقے سے یہ اس کے استعمالات ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ لیکچر آج کا سمجھ آیا ہوگا، اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میں آپ سے